السلام علیکم جی، امید ہے تمام لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ. کل میری ایک میٹنگ تھی ایک ٹریول ایجنٹ کے ساتھ، جو کہ پرٹیکولرلی میں نے اسپیشلی رکھی تھی بہت سارے لوگوں کے کویشچنس کے بعد کہ وزٹ ویزا کے جو ریجیکشنز ہیں ان کی ایکچوئل وجہ کیا ہے. چونکہ بہت زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو مجھے موقع ملا، میں نے کہا چلیں ان سے سوال کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو وزٹ ویزا کی ریجیکشن ہے نا، جس کے پیچھے ایک مین ریزن سم ہاؤ مینشن کی جاتی ہے اکثر اوقات، وہ یہ ہے کہ جی سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے ریجیکٹ ہوا ہے. زیادہ تر یہ آتی ہے، لیکن سیکیورٹی پرپس کیا ہوتا ہے، سیکیورٹی ریزن کیا ہوتی ہے، وہ ڈیفائن نہیں کی جاتی. تو میں نے وہ کویشچن ان سے پوچھا کہ وہ کون سی ایسی پرٹیکولر سیکیورٹی ریزن ہے جو بتا دی جاتی ہے، جو جس کو الیبوریٹ ہی نہیں کیا جاتا، جس کو ایکسپلین ہی نہیں کیا جاتا. دیکھیں اس میں جو سب سے عام بات انہوں نے کی نا، انہوں نے کہا کہ یار ایک سب سے مین سیکیورٹی ریزن ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی شخص وزٹ ویزا اپلائی کرتا ہے نا، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس سٹی سے ہے. پھر ایویلیویٹ کیا جاتا ہے پاکستان کی، فار ایگزامپل اگر وہ چکوال سے ہے یا قصور سے ہے تو یہ ایویلیویٹ کیا جائے گا کہ آئدر چکوال یا قصور کے جو لوگوں نے لاسٹ ایئر کے اندر ویزاز لگوائے تھے، اس میں سے کتنی تعداد میں لوگ یہاں پر اپنا 2 منتھس کا ٹینیور پورا کر کے عزت و عافیت کے ساتھ، خیر خیریت کے ساتھ واپس گئے، یا زیادہ تر لوگ ریٹرن ہی نہیں ہوئے، وہ ایبسکانڈنگ میں پھنسے رہے، ان کی ایجنسیز کو فائن پڑا، یا وہ آگے یہاں پر انہوں نے یو اے کے اندر آ کر غائب ہو گئے. تو یہاں پر آ کر ویلیویٹ کیا جاتا ہے اور ویزا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی شخص واپس نہیں جائے گا. یہ ایک مین ریزن ہے، یہ ایک بیسک ریزن ہے جس کو سیکیورٹی ریزن بیک اینڈ پہ رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ باقی چیزیں چیک کی جاتی ہیں کہ آئدر ان کا کوئی کرائم جو ہے وہ ریشو تو نہیں ہے، کوئی ایسا پرٹیکولر سینیریو، کوئی یہ ڈیفالٹر تو نہیں ہے ایز این لون ڈیفالٹر، ان کا کسی بھی قسم کی کوئی پہلے کی ویزا ریجیکشن تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بھی چیک کی جاتی ہیں. جب آپ کا وزٹ ویزا اپلائی کیا جاتا ہے تو اس کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے پوسٹڈ ہونا. جب وہ پوسٹڈ ہو جاتا ہے، پوسٹڈ سے جب وہ آگے نکل جاتا ہے، پوسٹڈ وہ سینیریو ہوتا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر کی جا رہی ہوتی ہیں، سبمیشن کی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد سیکیورٹی چیک ہوتا ہے. لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے سیکیورٹی چیک. جب سیکیورٹی چیک آپ کی کلیئر ہو جاتی ہے نا، جس کے اندر یہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں کہ نہیں جی بندہ ٹھیک ہے، بھاگے گا نہیں، شکل منہ متھا بھی بندے کا بہت اچھا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کا ویزا ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو اور اس کے علاوہ جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یو اے ای جو ہے نا، خاص کر دبئی از اے ٹورسٹ اسپاٹ. یہاں پر نا پچھلے کچھ سالوں میں ساؤتھ ایشین ریجن کے جو لوگ ہیں نا، ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی تھی، جس وجہ سے اب آ کر ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم لوگوں نے ڈیموگرافیکل ڈائیورسٹی کے بارے میں بات کرنا شروع کی تھی. اب ڈیموگرافیکل ڈائیورسٹی کیا تھی؟ کوٹا سسٹم ہے کہ کسی بھی کمپنی میں کوٹا سسٹم ہوگا. سملرلی اسی طریقے سے ڈیموگرافیکل ڈائیورسٹی سم ہاؤ یہاں پہ بھی کام کرتی ہے کہ اتنے زیادہ تعداد میں پاکستان سے یا ساؤتھ ایشیا سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے لوگ آ رہے ہیں، تو باقی کدھر جائیں؟ جو یورپینز ہیں، جو کینیڈینز ہیں، امریکنز ہیں، جو باقی ریجنس کے لوگ ہیں، وہ کہاں جائیں؟ ایون افریقنس پہ تو بالکل ہی پابندی ہے. ٹھیک ہے، سو یہ کچھ پرٹیکولر ریزنز ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. ایون دبئی نے اب ٹورسٹ کو اتنا زیادہ پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے، ٹور کو اتنا زیادہ پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، جو کہ ہے ہی بیسکلی اسٹرکچر ہی وہی ہے کہ اب باقاعدہ وہاں پر کلاؤڈ سیڈنگ کے تھرو بارشیں کروائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ موسم کو ٹھنڈا رکھا جا سکے سال کے سارا دن. یہاں پاکستان میں بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن یو اے ای کے اندر اتنی گرمی نہیں ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے تاکہ ٹورسٹ زیادہ سے زیادہ ہیں. اب ہم لوگوں میں جو زیادہ تر تعداد ہے لوگوں کی، وہ ٹورسٹ کی نہیں ہوتی، وہ جاب ڈھونڈنے کی ہوتی ہے، جبکہ ہم لوگ ایکچولی ٹورسٹ ویزا پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ میجر ایک بیسک ریزن ہے، ٹھیک ہے، جس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ان لوگوں نے اتنی ریسٹرکشنز لگانا شروع کی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو نا سمجھنا چاہیے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ شاید پاکستانیوں نے کوئی بہت زیادہ کرائم کیے ہوں گے، یا بنگلہ دیشیوں نے یا انڈینز نے بہت زیادہ کرائم کیے ہوں گے، جس وجہ سے ہم پر پابندیاں لگنا شروع ہو گئیں. وہ ایک الگ ریزن ہے، مگر مین ریزن یہ بھی ہے جس کو ابھی تک شاید کسی نے ہائی لائٹ ہی نہیں کیا، اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. باقی امید ہے کہ آپ لوگوں کو پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. کچھ انسکلڈ لوگوں کے ویزاز نکلے تھے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اپڈیٹ کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.